The British government has released a report stating that during the year 2024 and 2025, the highest number of asylum seekers came from Pakistani. وہ پاکستانی جو کہ وزٹ ویزا پر وہاں گئے، انہوں نے وہاں پہنچتے ساتھ ہی ان کے ویزا میں لوپ ہولز کو کا فائدہ اٹھا کے اسائلم کی اپلیکیشن سبمٹ کر دی کہ اب ہم واپس جانا نہیں چاہتے، ہمیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، تو ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو اب ان کی جو سیکرٹری ہیں شبانہ محمود، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اپنے ویزا قوانین میں کچھ چینجنگز کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس طرح کی جو لوپ ہولز ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے یہاں پہ پرماننٹ سٹے نہ کر سکے۔ کوئی بھی ہوش مند شخص اس طرح کے اقدام کی فیور نہیں کر سکتا، اور پاکستانیوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ وزٹ ویزا پہ گئے ہیں، وزٹ کریں، دیکھیں ان کو اور واپس آ جائیں۔ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو چینج کرتے ہیں۔ بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ٹو کنگ چارلس اینڈ پرنس ولیم، پلیز آسک یور سیکرٹری ٹو ڈونٹ ڈو دس۔ پاکستانیوں کے لیے آپ کیپ لگا دیں، 10,000 پاکستانی، 20,000 پاکستانی الاؤ کر دیں کہ یہ ایوری ایئر 10,000 20,000 پاکستانی ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹس بن سکتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے جی کیوں، وائی؟ لیٹ می ایکسپلین۔ دیر واز اے ٹائم a few centuries ago we would not have even looked towards your country۔ پھر آپ کے لوگ آئے، اس ریجن میں آئے، اور ہمارے کنگ جہانگیر کے آگے لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم آپ کے ملک کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر دیں تاکہ ہم یہاں سے کچھ لے لیں، کچھ لے آئیں، اور ہمارا بھی دال دلیا چلتا رہے۔ اور بڑی منتیں سماجتوں کے بعد جب انہوں نے ایگریمنٹ سائن کروا لیا کنگ سے، اور جب آپ کے لوگ آئے تو وہ پروڈکٹس کی جگہ ان باکسز میں آرمی لے آئے، اور دھوکے سے یہاں پہ قبضہ کر لیا، ایکوائر کر لیا یہ پورا ریجن۔ They created so many deceivers and traitors here۔ اس پورے خطے کو مینوپولیٹ کر دیا گیا۔ ہمارے شیر میسور ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ، جلیانوالہ باغ، قصہ خوانی بازار، یہ سب واقعے تو آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ اور تو اور بہادر شاہ ظفر کے معصوم بچوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ یہ زمین، یہ خطہ رنگ دیا گیا، ریڈ کر دیا گیا، خون ہی خون کی ہولیاں کھیلی گئی، انجوائے کیا گیا، مارو مارو۔ اور پھر جب اللہ کے حکم سے اس سرزمین جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس سرزمین سے آپ کو اس سرزمین پہ جانا پڑا جہاں پہ اب کا سورج کم ہی نکلتا ہے، تو آپ جاتے ہوئے ایک لکیر کھینچ کے اس ریجن کے اندر، اور اس کے ٹاپ کے اوپر آپ نے ایک فائر چھوڑ دیا۔ فائر جلتا رہے گا اور یہ اس لائن کو جلاتا رہے گا، اور یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے، اور آپ کا دال دلیا چلتا رہے گا، آپ کے آرم بکتے رہیں گے، اور آپ وہاں بیٹھ کے انجوائے کریں گے۔ اور جب لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے تو راستے میں ان کو کاٹ کے مارا گیا، چن کے مارا گیا، اور جو بچے کچے لوگ بیچارے یہاں پہنچ گئے، قائد اعظم کی آواز پہ، مادر ملت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نئے پاکستان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا پاکستان آزاد ہو گیا ہے، اسلام آزاد ہو گیا ہے، اب ہم اپنی مرضی سے عبادت کر سکیں گے، اپنی مرضی سے اپنی مسجد میں جا سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں قربانی کرتے ہوئے روکنے والا نہیں ہوگا۔ پھر بھی آپ کو چین نہیں آیا، آپ کے لوگوں کو، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے سازشیں شروع کر دیں۔
اپنے جو نمک خوار تھے ان کو لندن بلا کے ان کی پیٹھ تھپتھپائی گئی، اسٹارٹ ہو جاؤ۔ پھر آپ دیکھیں ہمارے قائد ملت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ان کی ایمبولینس ہی پنکچر ہو گئی جب ان کا آخری ٹائم پہ ان کو لے جایا گیا، تو ان کی ایمبولینس ہی ایک ایمبولینس تھی ان کے لیے، جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا، الگ ملک دیا، ہمیں ہماری پہچان دی، ان کے لیے ایک ایمبولینس۔ آج آپ کے جو نمک خوار ہیں، آج آپ ان کے کانوائے دیکھیں، اس میں اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی ہیں، اور وہ اتنی سپیڈ سے گزرتے ہیں جہاں جہاں سے بھی کہ دھول مٹی عوام کی آنکھوں میں پڑتی رہتی۔ پھر آپ کے نمک خواروں نے قائد اعظم کو رستے سے ہٹایا اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دے دیا گیا۔ ان کے اگینسٹ الیکشن میں کھڑے ہو، الیکشن کروا دیے گئے ان کے اگینسٹ، اور جن جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ وہ آج تک وہ ووٹ دینے کی، وہ شہر، اس شہر کے لوگ آج تک وہ اس ووٹ دینے کی پنشمنٹ مل رہی ہے ان لوگوں کو۔ کنگ جی کبھی آپ کا چکر لگے، کبھی آپ کا وزٹ ہو اس ایکس کالونی کا، تو آپ آئیے گا، ولیم کو بھی لے کے آئیے گا، میں تو کہتا ہوں پرنس کو بھی لے کے آئیے گا۔ یہاں پہ ایک بستی ہے جس کا نام ہے اورنگی ٹاؤن، ویسے تو آدھا پاکستان ہی بستیاں، کچی بستیاں بنا دیا گیا ہے۔ آپ اورنگی ٹاؤن کا وزٹ کیجئے گا، وہاں پہ ایک بہت بڑا منگو پیر روڈ ہے۔ اس ایریے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پچھلے 50 سالوں سے وہاں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں گیا ہوگا۔ وہاں کے لوگ صبح اٹھتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور رات کو سو جاتے ہیں بیچارے۔ نہ لائٹ ہے، نہ پانی ہے، نالے ہیں بڑے بڑے، بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے سہانے خواب لے کر آئے تھے۔ کنگ جی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں، اور جو آپ کے نمک خوار ہیں جو کہ کنگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے ایک وقت کا کھانا اور غریب بندے کی پورے مہینے کی سیلری، یہ اتنی سیلری غریب بندے کو دیتے ہیں جتنے کا ایک وقت کا کھانا کھاتے۔ تعلیم نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تعلیم دیں گے تو یہ سوال پوچھیں گے، کھانا کھائیں گے ان کے پیٹ بھرا ہوگا تو یہ سوال پوچھیں گے۔ ان کو اتنا دو کہ ان کا ایک دن گزر جائے اور اگلے دن کے لیے پھر سٹارٹ ہو جائے، ہماری طرف نہ آئے۔ ایک ایسا نظام یہاں پہ بنا دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے لوگ، آج وہی لوگ ہیں ہمارے اوپر جن کو آپ نے اس ٹائم کہا کہ گھوڑا دوڑا لو، جتنے بندے مارو اتنے گھوڑے دوڑا لو، جہاں تک گھوڑا ہے وہاں تک زمین۔ کنگ جی یہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے گولف کورس بنا لیے جیسے آپ کے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے یہاں پہ، اور جو ان کی بات نہ مانے، جو آپ کی شان میں گستاخی کرے، اس کے لیے بہت سارے یہاں پہ ڈبل کیبن دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو راتوں رات اٹھا لیتے ہیں، بیوی بچوں کے سامنے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور پھر اس کو آکسفورڈ بھیج دیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کی کتابیں پڑھتا ہے، وہ آپ کی بکس پڑھتا ہے، اور جب تک آپ کی بکس کو وہ اس کا حفظ نہیں کر لیتا، رٹ رٹا نہیں لیتا، اور کنگ زندہ باد، کنگ زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتا، وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ پیچھے اس کی ماں، اس کے بچے، اس کی بیوی عدالتوں میں جا کے دھکے کھاتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں ہمارا پیارا کہاں گیا ہے، مگر وہ تب تک واپس نہیں آتا جب تک وہ کنگ زندہ باد نہیں کہتا۔ وہ وعدہ نہیں کرتا کہ آئندہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، واپس نہیں آ سکتا۔ اور جو بندہ معافی مانگ کے واپس آتا ہے اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں تھے تم، کہتا ہے تم لوگ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے تھے، میں تو آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے گیا ہوں۔ اور کیا کیا بتائیں آپ کو یہاں پہ ان کے ظلم کی داستان۔ یہ تب سے شروع ہوئی جب ایک ایوبی نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دے دیا گیا، اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آپ ہی کے قانون ہیں یہاں پہ، جو آپ کی شان میں گستاخی کرے وہ غدار۔ اور کچھ یہاں پہ ہمارے ایسے حضرات ہیں، دو کام پکڑ لیے انہوں نے، ایک کو غدار اور ایک کو کافر۔ جو بھی بات نہیں مانتا اس کے لیے دو راستے ہیں، غدار قرار دے دو، اندر کر دو، کافر قرار دے دو، مرتد کر دو۔
اس کو بھی اندر کر دو. جس پہ دل کرتا ہے جو مرضی بلیم بنا کے کیسز بنا کے ایف آئی آر درج کرا کے پھر وہ بیچارہ زندگی بھر اسی گول چکر میں گھومتا رہتا ہے اور ایک دن اللہ کے پاس چلا جاتا ہے.